औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रज़ा सामल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पासबान न्यूज़ ऑफिशियल। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गफूर फातिमा आई सेंटर में। यहाँ पे मेजर शाह नवाजुल हसन जो चेयरमैन हैं पासबान ग्रुप के और पासबान फैमिली की तरफ से फ्री आई कैंप लगाया गया है और डॉक्टर हसन रज़ा कुरैशी की ज़ेर निगरानी जो माहिर अमराज़ चशम हैं, यहाँ पे कई गरीब और नादार लोगों का फ्री ऑफ कास्ट इलाज हो रहा है। हर रोज़ ऑपरेशन किए जाते हैं, आपको विजिट करवाते हैं कि यहाँ पे किस लेवल पे काम हो रहा है और यहाँ पे इलाज का तरीकाकार क्या है। तो आए मेरे साथ। تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے میری نظر آتی ہے؟ مطلب کافی فرق ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر شاہ نوازل حسن صاحب جن کے تعاون سے یہ فری آئی کیمپ یہاں پہ منعقد کیا گیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ یہ آئی کیمپ لگانے کا خیال آپ کو کیسے آیا اور کتنا عرصہ سے یہ آپ کیمپ؟ اس کا خیال تو ایسے ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب میرے دوست تھے، ان کے زبانی سے ہی یہ شروع تھا۔ پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہماری آمدن میں اضافہ ہوا، تو ہم نے اس طرف بھی جو ہے وہ زیادہ توجہ کی، ان کو زیادہ جو ہے وہ ڈونیشن دیے۔ تو یہ اسی سلسلے میں ہم رمضان میں اس کو ذرا بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ ہر سال ہی رمضان میں زیادہ جتنے سے زیادہ پیشنٹ آ جائیں، اور یہ بعد بھی جاری رہتا ہے، لیکن وہ ایک دو پیشنٹ جو ہے نا وہ روزانہ کے لحاظ سے بعد میں بھی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ سارا سال ہی چلتا ہے، لیکن رمضان اور اس کے بعد چند دن اور تک یہ زیادہ اسپیڈ کے ساتھ۔ سر، اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون سے جو مریض ہیں یا کون سے افراد یہاں پہ آ کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کا تو ان کے 2 کلینک ہے، ایک ان کا اپنا ہے جس میں یہ اپنے روزی روٹی کا کام کرتے ہیں، لیکن جو اس سائڈ پہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جو بھی مریض اس کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا یا اس کو مشکل ہے، تو ان کو ضرورت کے مطابق جتنی رعایت دینا چاہیں وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کیمپ ان کو دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کر دیں، تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ پورے کا پورا فری ہو جائے۔ سر، یہ فری کا کیمپ صرف رمضان میں ہی لگتا ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی مریض اپنا علاج کروانا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہی ہے، جس طرح ان کے پاس آتے ہیں وہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو ہم نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ جی آپ جس کو بھی دیکھیں کہ اس کا فری ہونا چاہیے تو آپ اس کا کر دیا کریں اس کا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ رفتار اس کی ذرا کم ہو جاتی ہے، لیکن وہ چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن رضا قریشی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی خصوصی بات یہ ہے کہ یہ اپنے والد صاحب ڈاکٹر سلطان اکبر قریشی صاحب جو کہ میجر صاحب کے ساتھ مل کے فری آئی کیمپ لگاتے تھے اور غریب اور مستحق مریضوں کا علاج کرتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ سر ڈیلی کتنے مریضوں کو جو ہے وہ آپریشن فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے؟ کرنٹلی یہاں پہ 10 سے 15 پیشنٹس کا فری سرجری ہو رہی ہے رمضان کے اندر، اور اس کو انشاءاللہ رمضان میں تو ہم اسی طرح چلائیں گے، اور ہمارے پاس جو نمبر آف پیشنٹس ابھی بکڈ ہیں ان کو تو ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو پیشنٹ آئیں گے اس کو بھی انشاءاللہ ہم جتنے بھی ہوں گے اس کو ہم، ابھی میری میجر صاحب سے بات ہو رہی تھی، مجھے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس کو روکے نہیں، پیشنٹ زیادہ بھی کرنے پڑتے ہیں تو وہ کر دیں۔ تو انشاءاللہ رمضان میں تو یہ ایسے ہی چلے گا، جتنے بھی ہو جائیں پیشنٹ، ہمیں 15 کی بجائے 20 بھی کرنے پڑے تو انشاءاللہ وہ ہم کر لیں گے۔ سر، یہاں پہ مریضوں کی رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور آپ ہمارے جو دیکھنے والے وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو آپ آپریٹ کرتے ہیں مریضوں کا،
اس میں کون سی ٹیکنالوجی آپ استعمال کرتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے آپ کے آپریشنز کا؟ رجسٹریشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیشنٹ ایک دفعہ آ کے چیک کراتا ہے، اس کے اوپر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ واقعی اس کا آپریشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور اگر اس کا آپریشن ہونا ہے تو پھر اس کا نام رجسٹر کر لیا جاتا ہے، اور اس کو جیسے ہی ہمارے پاس جگہ بنتی ہے تو ہم ان کو خود کال کر کے بلاتے ہیں. یوزلی ود ان اے ویک اس کو پیشنٹ کو کال آ جاتی ہے، اس کو ہم پھر بلا کے تو اس کو آپریٹ کر لیتے ہیں. کرنٹلی یہاں پہ جو آپریشن زیادہ تر ہو رہے ہیں یہ سفید موتیے کے ہو رہے ہیں، اور سفید موتیے کے آپریشن کی ٹیکنیک جو ہے وہ بالکل لیٹسٹ ہے. یعنی کہ جس طرح ہم پرائیویٹ پیشنٹ کی سرجری کرتے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں، یعنی 1,00,000 روپے دے کے جو آپریشن کراتا ہے، وہی سیم پروسیجر اسی مشین پہ اسی آپریشن تھیٹر میں پیشنٹ کا فری آپریشن ہوتا ہے. سر آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر سلطان اکبر قریشی صاحب جن کے ساتھ مل کے آپ نے اتنا کام کیا، آپ ان کے فرزند کے ساتھ مل کے آپ کام کر رہے ہیں، تو ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ایک فرشتہ صرف انسان تھے. وہ ہر وقت جو ہے نا وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اور پہلے جو اور جگہ پہ ان کا کلینک تھا تو وہاں وہ سارا دن جو فری کام ہی کرتے تھے، اور پھر مغرب کے بعد دوبارہ بیٹھتے تھے تو وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے سلیمی چوک میں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے والد صاحب کی شخصیت کے بارے میں؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ میں بذات خود اور یہ ہاسپٹل، یہ پیشنٹ، یہ سب کچھ یہ پونی کی آپ سمجھ لیں لیگیسی ہے. اس کو سٹارٹ انہوں نے کیا تھا، ہم لوگ تو بس اس کو کوشش کر رہے ہیں. میجر صاحب بھی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ چلتا رہے ایسی سلسلہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے جو کام انہوں نے شروع کیا تھا. ماشاء اللہ. جی تو ہمارے ساتھ موجود تھے میجر شاہنواز الحسن صاحب اور ڈاکٹر حسن عذرا قریشی صاحب. وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ مریضوں کا علاج کا طریقہ کار کیا ہے اور یہاں پہ کون سے مریض اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور انہوں نے میجر صاحب نے بات کی ڈاکٹر سلطان اکبر قریشی صاحب کی، جن کی لیگیسی کو لے کے ان کے بیٹے چل رہے ہیں، اور میجر صاحب کے ساتھ ان کا بڑا پرانا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ مل کے میجر صاحب نے ویلفیئر کے بڑے پروجیکٹس چلائے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان غریق رحمت کرے انہیں، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میجر صاحب کو اور حسن عذرا قریشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم، اور اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.